بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. پچھلی آیت کے اندر شوہر کو عدت کے اندر رجعت کا حق تھا، اس بات کا بیان تھا کہ اگر کوئی طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو اس کو رجعت کا حق ہوتا ہے. تو اس کی کیا شکل ہے؟ تو اس کی ایک ہی صورت اور ایک ہی شکل ہے کہ اس ایک صورت کے اندر تو شوہر کو حق ہے عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کرنے. اس کے بعد کی جو دو شکلیں ہیں، ایک ہے طلاق بائنہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے مال لے کر طلاق دینا. تو ان دو شکل کے اندر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور عدت کا حق نہیں رہتا. اور جب طلاق تین ہو جائے تو تین طلاق پر عورت مغلظہ ہو جاتی ہے، پھر تو نہ تو دوبارہ نکاح سے واپس آ سکتی ہے اور نہ عدت کی، یعنی عدت کے اندر اس کا تو رجعت کا تو سوال ہی نہیں. لیکن طلاق نام ہے نکاح کے ختم کرنے کا. دو جوڑوں کو آپس میں ملانے کا نام نکاح ہے، اور نکاح کے بھی بڑے شرائط ہے، بڑا اہتمام شریعت کے اندر ہے. گواہوں کی شرط، ایک کی طرف سے ایجاب، دوسری کی طرف سے اس کو قبول کرنا، تب جا کر نکاح وجود میں آتا ہے. اور یہ شریعت نے حق دیا ہے شوہر پر بھی بیوی کے حقوق اور بیوی پر بھی شوہر کے حقوق، کہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہے. شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ نکاح ہمیشہ برقرار رہے، کسی طریقے سے بھی اس رشتے کے اندر جھول پیدا نہ ہو. اس لیے ہر ایک کے حقوق بھی بتائے اور اس کی تاکید بھی کی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے حقوق ادا کرتے رہے. شوہر پر حقوق رکھ دیے، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں، نان و نفقہ، گھر خرچ، کہ یہ شوہر اس کا پورا خیال رکھے.
بیوی کو یہ ذمہ داری دے دی کہ شوہر کی بات مانے، اس کی اطاعت کرے اور اس کی خدمت کرے، کہ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو پھر کسی طریقے کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جب مسئلہ الجھ جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے میاں بیوی کے اندر، تو بگاڑ کے بعد فوراً طلاق کا حکم نہیں، پہلے بہت ساری باتیں ہیں، کہ یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات ہوئی ہوتی ہے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، کہ اس عمل کو شریعت نے بڑا ناپسند کہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز طلاق دینا ہے۔ کہ نکاح کا حکم دیا، اب تھوڑی سی بات پر اس نکاح کو ختم کر دینا، کہ شریعت اس کی اجازت جلدی سے نہیں دیتی۔ تو اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں، یا دونوں کے اندر انبن ہے تو کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار اس کو سمجھائے، پنچایت بیٹھے اور ان کے مسئلے کو حل کرے، ان کے رشتے کو باقی رکھنے کی بات کرے، ان کے جھگڑوں کو ختم کرے۔ کہ ادھر کچھ لڑکی کی طرف سے رشتہ دار ہوں گے اور کچھ جو ہے ادھر کے لڑکے کی طرف کے رشتہ دار ہوں گے، دونوں بیٹھ کر بات کو، مسئلے کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے کہ اب بھی بات نہیں بن رہی، میاں بیوی کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، اور رشتہ داروں کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ ان کی بات نہیں بنے گی اور یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے، پوری زندگی یہ جھگڑا رہے گا۔ تو اب حکم آیا کہ ان کے رشتے کو اب ختم کیا جائے۔ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ گھر جہنم بنا رہے 24 گھنٹہ، تو پھر فتنے سے اور اس فساد سے بہتر یہ ہے کہ ان کے اندر جدائی کر دی جائے۔ اس لیے شوہر کو حکم دیا کہ جب عورت اپنی ماہواری سے پاک ہو جائے تو اس کو ایک طلاق دے دے، پھر جب دوبارہ حیض آنے کے بعد دوبارہ پاک ہو جائے تو دوسری طلاق دے دے، یا پھر ایک طلاق دے کر، سب سے بہتر یہ ایک طلاق دے کر عدت گزرے گی، عدت گزرنے کے بعد اپنے آپ نکاح سے باز آئے گی۔ اگر دوسری بھی دے دے، ایک اور دو طلاق تک حق رہتا ہے عدت کے اندر واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا۔ اس لیے کہا کہ طلاق تو دو ہی ہے بس، تیسری میں تو بالکل وہ حرام ہو جائے گی، نکاح سے بالکل نکل جائے گی۔ اور جب ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق دی اور عدت گزر رہی ہے، 3 مہینے تقریباً عدت میں ہوتے ہیں، تو اب ہو سکتا ہے شوہر کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، طلاق دینے کے بعد ہو سکتا ہے اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، دماغ ٹھنڈا ہو جائے اور واپس وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ طلاق ایک یا دو ہے، اس کے اندر رجعت کا حق رہتا ہے۔ اب 3 دے دی، 3 دے دیا، واپس کیسے لائے؟ اس میں کئی مسئلے بیان کیے ہیں۔ تو ایک تو طلاق رجعی دے، اور پھر اگر چاہے تو مناسب طریقے سے، یعنی نباہ کے طور پر رجعت کرنا چاہ رہے تو کر سکتا ہے، لیکن پریشان کرنے کے لیے نہیں کہ پھر جو ہے وہی
کہانی ہو جائے، یا پھر اس کو جو ہے بھلے طریقے سے چھوڑ دیں۔ کہ جب شوہر کا قصور ہو، شوہر بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا، لیکن بیوی چاہتی ہے کہ میں اسی کے ساتھ رہوں، تو جب قصور شوہر کا ہے اور یہاں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ اب جو مہر تم نے دیا ہے تو وہ مہر یا اس میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں، کسی بھی مال کا مطالبہ کرنا عورت سے جائز نہ ہوگا، بالکل حرام ہوگا۔ لیکن جہاں شوہر کا قصور ہے وہاں بیوی بھی نہیں چاہتی، پھر معاملہ ایسا ہے تو اگر اب کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، مہر واپس لینا چاہے یا مہر میں سے حصہ واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، جبکہ عورت کا بھی قصور ہو۔ طلاق رجعی ہے 2 بار تک، 2 ہی، تیسری آگے بیچ میں کچھ حکم دے دیے، اور تیسری طلاق وہ طلاق مغلظہ ہے کہ تیسری دینے کے بعد کہ اب عورت مغلظہ ہو جائے گی اور بالکل نکاح سے نکل جائے گی، اور دوبارہ بھی نکاح نہیں ہو سکتا جب تک حلالہ نہ کر۔ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد رکھ لینا دستور کے موافق، اگر چاہے تو عدت کے اندر رجعت کر لے، نہیں تو یا چھوڑ دینا بھلے طریقے سے۔ آگے اس کا حکم آ رہا بھلے طریقے سے، کچھ دے کر، آگے جو ہے جوڑے کا ذکر کیا ہے کہ کچھ جوڑا وڑا دے کر عورت کو جو ہے بیوی کو روانہ کیا جائے، اور تم کو روانی حلال نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، آپس میں حقوق ادا نہیں ہوں گے، جب دونوں کا قصور ہو تو پھر لے سکتا ہے۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو، یعنی یہ رشتہ داروں سے کہا جا رہا ہے کہ رشتہ دار بھی پنچایت انہوں نے بٹھا لی لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر اگر تم لوگ یعنی رشتہ داروں ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، پھر کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جاوے۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، جو جتنا اللہ کا قانون جو فرمان ہے اسی پر رہو، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدودوں سے سو وہی لوگ ہیں ظالم۔ اب 2 طلاق، تیسری طلاق دے دی تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اس کے بعد میں بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اگر دوبارہ نکاح میں لانا چاہتا ہے یا بیوی دوبارہ اس شوہر کی نکاح میں لانا چاہتی ہے تو پہلے عدت گزار کر یہ دوسرے سے نکاح کریں، پھر اگر وہ مر جائے یا وہ طلاق دے دے اپنی مرضی سے، اور یہ نہیں کہ جی اسکیم بنا کر یہ پوری بات کہ نہیں کہ وہ طلاق دے دے اپنی مرضی سے یا وہ مر جائے، پھر وہ عدت گزار کر پھر اب دوبارہ نکاح میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے، یعنی حلال ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ،
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر طلاق دے دے دوسرا قاضی تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر باہم مل جاوے اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ، یعنی اگر نباہ ہو تب، یہ نہیں کہ پھر بھی وہی کہانی پیدا ہو گئی، ایسے نہیں کہ پہلے سوچ سمجھ کر کہ ہاں اب نباہ ہو سکے گا تبھی جو ہے دوبارہ کرے۔ اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہے اللہ کی، بیان فرماتا ہے ان کو جاننے والوں کے واسطے۔